ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے۔ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب 30 باب اور اس کے 9ویں آیت میں کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ بڑی خوبصورت بات امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 9ویں آیت میں لکھی ہے، جو سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ خدا سے سلیمان بادشاہ یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے خداوند خدا، مجھے اتنا بھی زیادہ سیر نہ کر دینا کہ میں خدا کو ہی بھول جاؤں اور یہ سوچنے لگوں کہ خداوند کون ہے، اور نہ ہی مجھے اتنا محتاج کرنا کہ میں چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ اور سیکھ سمجھنے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ترقی کے لیے آج یہ ہے کہ آئیے خدا سے ہر روز یہ دعا کریں کہ اے خداوند خدا، ہمیں اتنا عطا کر جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو، اور نہ صرف ہماری ضرورت کے لیے بلکہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی کافی ہو۔ اور اس سے پیچھے اگر ہم 8ویں آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں تو وہاں بڑی خوبصورت نصیحت ہمیں نظر آتی ہے، بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت ویل بیلنسڈ پریئر ریکویسٹ ہے خدا کی حضوری میں کہ خداوند خدا، نہ تو مجھے بہت زیادہ دولت مند کر اور نہ ہی مجھے کنگال کر، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ اور کیوں سلیمان بادشاہ یہ خوبصورت دعا خدا سے کرتا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ سلیمان بادشاہ ہے جو خود دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیا گیا۔ دنیا کی دولت میں اگر کسی کا نام آتا ہے جس کے پاس دولت حد سے زیادہ رہی ہو، جس کو خدا نے حد سے زیادہ دولت سے نوازا ہو، تو اس میں سلیمان بادشاہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ اور خدا کے کلام میں وہی شخص ہمیں یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے خداوند خدا، نہ تو مجھ کو کنگال کر اور نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، کیونکہ جب ضرورت سے زیادہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اپنے بینک بیلنس پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں اس قوت پر بھروسہ ہوتا ہے جو دولت کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہ ہی مجھے اتنا زیادہ کنگال کرنا کہ میں چوری کروں اور خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ یہ انتہائی خوبصورت دعا ہے جو ہم سب کو اپنی دعا کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ خداوند خدا، ہماری ضرورتوں کے مطابق ہمیں روزی عطا کر، نہ تو کم ہو اور نہ ہی ہماری ضرورتوں سے بہت زیادہ ہو کہ جو ہم خدا کو ہی بھول جائیں، خدا کے کلام کو بھول جائیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت ہمارے ساتھ، ہمارے خاندانوں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا 30 باب، یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے اتییل اور اکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادہ وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تجھ 2 باتوں کی درخواست کی ہے۔ میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگا، تا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے، اور ان کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔
ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور داڑیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔ جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاتال اور بانجھ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، وہ آگ جو کبھی بس نہیں کہتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے۔ وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اس سے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا: عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی۔ 3 چیزوں سے زمین لرزاں ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی: غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیاہی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں۔ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں، اور صافان اگرچہ ناتواں مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں، اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہیں اور تو بھی شاہی محلوں میں ہیں۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوش نما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا، جنگلی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو، اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ مثال کی کتاب 31 باب۔ لموئیل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لموئیل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں، مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گنگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی، سب پر سبقت لے گئی۔ حسن، دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش۔ واعظ کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ شاہ یروشلم داؤد کے بیٹے واعظ کی باتیں۔ باطل ہی باطل، واعظ کہتا ہے باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے۔ انسان کو ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے،
اور اپنے طلوع کی جگہ کو جل چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں۔ آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتے۔ جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نہیں ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی۔ اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ میں وائز یروشلم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں۔ خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں۔ میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی، اور دیکھو یہ سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے۔ وہ جو ٹیڑھا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا اور ناقص کا شمار نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی، دیکھ میں نے بڑی ترقی کی، بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی۔ ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کار، لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور حماقت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے، کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔